السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک اہم نیوز جو پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر شو ہوئی کہ 2 پاکستانی اور اس کے علاوہ ٹوٹل 5 جو ہیں ہائی پروفائل لوگ اس وقت مسنگ ہیں، جو کہ ٹائٹینک کی باقیات کو دیکھنے کے لیے انڈر سی انہوں نے ایک ٹور پلان کیا۔ تو اس کے اوپر بات کریں گے، وہ پاکستانی کون ہیں، اس کے حوالے سے ایک خبر بھی جو آئی کہ وہ جناب شہزادہ داؤد صاحب ہیں، پاکستان کے ایک بزنس ٹائکون ہیں، ان کے حوالے سے بات کریں گے اور کون کون لوگ اس میں ہیں، اور ہمیں اس حوالے سے آج بینگ اے مسلم کیا چیز دیکھنی چاہیے یا بینگ پاکستانی کیا اس معاملے کے اوپر دیکھنا چاہیے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تقریباً 3-4 روز قبل یہ ٹور جو ہے وہ گیا، اور اس میں کسی قسم کی پبلک کو نہیں بتایا گیا کہ اس طرح کا کوئی ٹور جا رہا ہے، کیونکہ ایک لیگژری ٹریول تھا جس کے اندر 5 بڑے لوگ دنیا کے، ٹھیک ہے، 5 بڑے لوگ یا 5 سمجھ لیجئے زیادہ پیسہ رکھنے والے لوگ یا ریچسٹ پیپل میں سے کچھ لوگ جو کہ اس لگژری ٹریول کو افورڈ کر سکتے تھے اور رسک لے سکتے تھے۔ ایون انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ کے اوپر سائن بھی کیا جس میں یہ بات مینشن تھی کہ اگر اس میں ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی رسپانسبلٹی کمپنی کے اوپر نہیں ہوگی۔ ایون ڈیتھ تھریٹ بھی تھا اس کو ٹریول کرتے ہوئے یا اس کو ٹور کو پلان کرتے ہوئے۔ اس میں 5 لوگ کون تھے؟ نمبر 1 جو اس کمپنی کا سی ای او تھا، یعنی یہ کمپنی ہے اوشن گیٹ، اس کا سی ای او جو ہے جس کا نام ہے اسٹاکٹن رش بھی اس میں خود سی ای او بھی تھا اس کمپنی کا، ٹھیک ہے، اوشن گیٹ کمپنی کا۔ اس کے علاوہ 2 پاکستانی تھے جو برٹش نیشنل بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں، یعنی پہلے وہ پاکستانی پھر برٹش نیشنل، یعنی اس کے اندر ایک بہت بڑی کمپنی پاکستان کی، بلکہ گروپ ہے، داؤد گروپ ہے، جن کے انڈر داؤد ہرکولیس ہے اور داؤد اور بھی سبسیڈریز ان کی اور بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اینگرو بھی انہی کا گروپ ہے۔ تو یہ اس کے مالکوں میں سے، اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے یا وائس چیئرمین میں سے ایک بندہ یہ بھی تھا، یعنی یہ بھی سمجھ لیجیے یہ بھی بلینئرز میں سے ایک تھا، یہ تھا، اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا سلیمان بھی اس ایکسپیڈیشن میں یا اس ٹریول میں یا ٹور کے اندر شامل تھا۔ پھر اسی طریقے سے ایک دنیا کی بہت بڑی جیٹس کو پرچیز اور سیل کرنے والی کمپنی، اس کا بھی سمجھ لیجیے آنر ہمیش ہارڈنگ بھی اس میں شامل تھا، ٹھیک ہے، اس کی کمپنی کا نام بتایا جاتا ہے ایویشن بزنس مین فاؤنڈ، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا بھی فاؤنڈر اس کے اندر تھا جو کہ یو اے ای کے اندر اپنی کمپنی چلاتا ہے، لیکن بتایا جاتا ہے یہ بھی برٹش نیشنل تھا۔ پھر اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور بندہ جو 5 نمبر کے اوپر، وہ پال ہینری تھا، یہ بھی اس طرح کی اسپیشل ایکسپیڈیشنز کے اوپر بہت ہیوی ایکسپینڈیچرز کرنے کے حوالے سے یا ٹائٹینک کی کھوج کے حوالے سے بہت معروف بندہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ 5 لوگ تھے، اور اس کے علاوہ اس پہ اگر ایکسپینڈیچرز کی بات کی جائے، اس کے ایکسپینس کی بات کی جائے، تو 2022 میں اس کا ایکسپینس تھا $250,000 US ڈالرز، ٹھیک ہے، اور یہ جو کمپنی ہے یہ بھی US بیسڈ کمپنی ہے اوشن گیٹ، جو کہ اس ٹریول کو ٹور کو پلان کرتی ہے۔ تو انہوں نے $2.5 lakh رکھی ہوئی تھی اس کی کاسٹ، ٹھیک ہے، 2022 کے اندر، اور اگر آج دیکھ لیں 2023 کے اندر تو واشنگٹن پوسٹ کے حساب سے اس کی جو کاسٹ آلموسٹ بن جاتی ہے $2,93,535 US ڈالرز، جو کہ سمجھ لیجئے اگر ہم پاکستان کے حساب سے دیکھیں تو یہ تقریباً سمجھ لیجئے 8 کروڑ پلس اماؤنٹ چلی جاتی ہے اگر ہم اس کو پاکستانی روپوں میں دیکھیں۔ لیٹ سے کٹ دا اماؤنٹ شارٹ، 8 کروڑ بھی اس کی لے لیں، ٹھیک ہے، تو ایک بچہ جو 19 سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے، اس کا باپ شہزادہ داؤد، ٹھیک ہے، یہ دونوں کا ٹریول جو ہے آلموسٹ سمجھ لیجیے 16 کروڑ صرف اور صرف جو انہوں نے اس کمپنی کو دیا وہ، پلس جو امریکہ کے اندر ویسے جانے کا ٹریول اور وہ چیزیں، لیٹ سے اس کو بھی یہ لوگ لگژری پہ جا رہے ہیں اگر، تو اس کو 1 کروڑ وہ بھی کر لیں، تو 17 کروڑ صرف 2 بندوں نے صرف چند دنوں کے لیے، یا ایک وہ ڈوبا ہوا جہاز ٹائٹینک، ٹھیک ہے، جو کہ ایک سمجھ لیجئے کہ عبرت ہونی چاہیے تھی کہ ہمیں اس طرح کے مقامات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس کی بجائے یہ لوگ اتنا کروڑوں روپیہ ان دنوں میں خرچ کر کے جا رہے ہیں جن دنوں میں لوگ حج پہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ سوچئے ان 17 کروڑ کے اندر 17
حاجی نہیں بلکہ آپ سمجھ لیجئے درجنوں حج پہ جانے والوں کو فائنانس کر سکتے تھے یا اور بھی کوئی نیک کام کر سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن آج مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر یہ مسلمان تھا شہزادہ داؤد، ٹھیک ہے، ابھی کوئی پتہ نہیں ہے بچتا ہے یا نہیں بچتا، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ان لگژری ٹریول ٹورز کو بھی کرنے والے پلان کرنے والوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے کہ آپ کن دنوں میں ان چیزوں کو پلان کریں، حج کے دنوں میں پلان کریں، اور آپ یہ نہیں سوچتے یا اب وہ لبرلز کہاں مر گئے ہیں، وہ ایتھیسٹ وغیرہ سب کہاں مر گئے ہیں جو پہلے اس طرح کے حج کے ٹریول کے ایکسپینس کو، قربانی کے ایکسپینس کو یا اور اسلام کے رستے میں ایکسپینس کو کہتے تھے کہ جناب اس کی بجائے غریبوں کی مدد کر دیں، تو وہ کہاں ہیں وہ لبرلز؟ ہم دیکھ رہے ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا، پوری دنیا کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ رحم کرے، اگر یہ مسلمان تھے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، لیکن بہرحال لگتا یہی ہے کہ یہ لوگ اب بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ جو ان کی آکسیجن کا ٹائم تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ خود سوچئے کہ ایک قبر نما سب میرین ہے، ٹھیک ہے، 5 بندے اس کے اندر مشکل سے آتے ہیں، اور ان کا کرو سٹاف وغیرہ ملا کے اور بھی لوگ تھے اندر، لیکن آپ خود سوچئے کہ آپ کو کچھ مطلب سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی جگہ جہاں پہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ڈیتھ کے لیے آپ جا رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جب ان کو دین کے حوالے سے کہا جائے نکلو یا پھر اس طرح کے معاملات یا اپنے اولادوں کو یا اور لوگوں کو دین کے رستے پہ لگاؤ، تو یہ مرنے کے ڈر سے نہیں بھیجتے یا نہیں لگاتے۔ لیکن بہرحال موت جو ہے نا اس کا ایک وقت مقرر ہے، چاہے آپ بیڈ کے اوپر ہیں، چاہے آپ کہیں سمندر میں ہیں، یہ آنی ہے۔ اور جو سمندر میں کشتی ڈوبی ہے وہ جو غریب لوگ تھے جو اپنی سمجھ لیجئے اپنے مستقبل کے لیے جا رہے تھے، اس سے بھی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ غریب ہو امیر ہو سمندر نے بندہ کھا جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس میں امیر غریب ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ حالانکہ اس وقت امریکن آرمی کی جو نیوی ہے وہ بھی، برٹش کوسٹ گارڈز بھی، امریکن کوسٹ گارڈز بھی، کینیڈین کوسٹ گارڈز، سب لوگ اس وقت مشن کے اوپر نکل چکے ہیں۔ آئی تھنک برٹش اس میں شامل نہیں ہے، لیکن کینیڈا کے اور امریکہ کے جوائنٹ آپریشن کر رہے ہیں، 2 دن سے آپریشن ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی نشان نہیں ملا، نہ لاش ملی نہ سب میرین کا کوئی نشان ملا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں جو لوگ بھی ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کی فیملیز کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ آئندہ وہ اس طرح کے لگژری ٹورز جو ہیں وہ پلان نہ کریں۔ اور یہ وہی انہی کمپنیز کے مالک ہیں جب ان کے امپلائیز کے حوالے سے کوئی سیلریز کی پے سٹرکچر کی بات آتی ہے تو یہی کمپنیوں کے لوگ ڈاؤن سائزنگ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں کو سمجھ لیجئے اپنی کمپنی سے فارغ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب انہیں پرسنل ٹورز اور ٹریول کے اوپر جانا ہوتا ہے، جیسے یہ ٹائٹینک کو دیکھنے کا ٹریول تھا، تو اس کے اوپر یہ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کریم جو اس معاملے میں جھوٹ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور اس معاملے سے مسلمانوں کو یا اور انسانوں کو ہدایت لینے والا بنائے کہ ایسی جگہوں پہ جانا بالکل چھوڑ دیجئے جہاں آپ کو تھریٹ ہو کہ آپ مر جائیں گے، اور چانسز ہیں کہ آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر سائن کر کے ہی جانا پڑ رہا ہے کہ اگر ہم مر گئے تو کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس معاملے سے خیر برآمد فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔